ڈینگ جٹ ہالسٹن مسلمان جٹ قبیلہ ہے جس نے روایات کے مطابق حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر 12ویں-13ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا اور اسلامی روایات پر عمل پیرا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈینگ جٹ قبیلے کی گائے ذبح کرنے پر ہندوؤں سے لڑائی بھی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ڈینگ جٹ قبیلے کی تاریخ بتائیں گے، کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ سنیں گے تو آپ کو ضرور پسند بھی آئے گی۔ معزز ناظرین، جٹ قبائل کی تاریخ اور شجروں کے عالم اور ماہر آریہ تاریخ دان ڈاکٹر لال بخش نائچ ملہی جٹ کے مطابق ڈینگ، جسے سندھ اور جدگالی زبان میں ڈینگ یا ڈھرنگ کہا جاتا ہے، ایک بہت قدیم اور بڑا سورج بنسی قبیلہ ہے۔ سندھ میں پنو آکل گوٹکی، کنکوٹ، ڈینگ ملوک، بلوچستان میں جٹ پٹ سبی اور ڈاور لسبیلا مکران کے علاقوں میں ڈینگ جٹ کی آل اولاد آباد ہے، جہاں ان کو ڈینگ یا ڈھرنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر لال بخش کے مطابق یہ قبیلہ ایران کے علاقہ کرمان، سستان، چاہ بہار اور دشت لود میں بھی ہے۔ پنجاب میں ملتان ڈویژن، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ ڈویژن مین میں بھی آباد ہیں۔ تاریخ دان ڈاکٹر لال بخش نائچ ملہی جٹ کے مطابق ڈینگ، اسے سندھ اور جدگالی زبان میں ڈینگ یا ڈھرنگ کہا جاتا ہے، ایک بہت قدیم اور بڑا سورج بنسی جٹ قبیلہ ہے جو کہ پورے پاکستان، سندھ، پنجاب اور بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر لال بخش نائچ کی روایت کردہ شجرہ کے مطابق سلویہ اور ملہی جٹ سے تور خاندان سے راجہ بکرام جیت اور ان سے راجہ جگ دیو یا جکڑ دیو، اور اس سے آگے کہلو اور کلو ہیں، اور کلو سے ڈینگ جٹ قبیلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ شجرہ یا کرسی نامہ کے مطابق ڈینگ جٹ کے بیٹے لیلو جام، جڑوڑ، جاواہا، جوجا، دینگ، ملوک، چھاچڑ اور ڈیگان تھے۔ ڈیگان کا بیٹا برکو اور اس کا بیٹا کرکوڑی تھا۔ جڑو ڈینگ جٹوں کے پاس جو ان کا شجرہ نسب یا کرسی نامہ محفوظ ہے، اس کے مطابق کلو سے ڈینگ، اس سے چودھری لیلو، اور اس سے چودھری بھما، اور بھما سے نارنگ، اور ان سے ادو اور چودھری ادو سے 3 بیٹے جام، وریام اور سام ہیں۔ جام اور وریام کی نسل سے موزہ جڑوڑ کی ڈینگ جٹ برادری ہے، جو کہ سمندری اور حاصل پلو پہاڑی، مظفر گڑھ، لیا اور رحیم یار خان میں آباد ہے۔ ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا کتاب میں آئی ڈی میگلیگن اور ایچ اے روز نے ڈینگ جٹ قبیلے کو شاہ پور کا زراعت پیشہ قبیلہ اور ڈینگ کو ملتان جٹ قبیلہ لکھا ہے۔ انگریز تاریخ دان نے اپنے گیزیٹیئر کتابوں میں ڈینگ جٹ قبیلے کو نظر انداز کر دیا، جو کہ گورداسپور، ناڑووال میں ایک وسیع رقبے اور دیہات کے مالک تھے۔ ڈینگ کے علاوہ اور بھی بہت سے جٹ قبائل کو نظر انداز کیا اور ان کی تاریخ سے بہلوتی کی گئی۔ معزز ناظرین، ڈینگ جٹ قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین ڈینگ جٹ قبیلے کے بارے میں جو خاص عمدہ بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ کامران اعظم صفدری اپنی کتاب پاکستان کی ذاتیں میں لکھتے ہیں، ڈینگ جٹ قوم کا قبیلہ ہے۔ ڈینگ سنسکرت یا ہندی کا لفظ ہے
جس کے معنی لمبا، جوان، دراز قد والا یا پھر ایک لمبے آبی پرندے کو کہتے ہیں، اور ہندی ہریانوی زبان میں طاقتور ڈینگ بہادر شخص کو ڈینگ کہا جاتا ہے۔ ڈینگ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت لمبا، قداور اور طاقتور کے ہیں۔ اس قبیلے کے جد امجد یا بڑے بزرگ کو بہت قداور، لمبا اور طاقتور جوان ہونے کی وجہ سے ڈینگ کہا جانے لگا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے والد نے ہی ان کا نام ڈینگ رکھا اور ان کی آنے والی نسلیں ڈینگ کے نام سے موسوم ہو گئیں اور ڈینگ کہلانے لگیں۔ ڈینگ کو پنجابی لبو لہجہ، خاص کر ماجھے کے لبو لہجہ میں ٹینگ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا علاقے میں عموماً ڈال ٹے میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ڈینگ کو کہیں ڈنگ تو کہیں ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ قبول اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈینگ قبیلے نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ ڈینگ کلو کاہلوں جٹوں کا آبائی علاقہ گرداسپور بٹالہ ہے، بلکہ گرداسپور، امرتسر، نارووال اور سیالکوٹ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ڈینگ جٹ گرداسپور، تحصیل بٹالہ، ضلع نارووال، تحصیل شکر گڑھ میں متعدد دیہات اور گاؤں کے مالک تھے۔ وہ دریائے راوی کے ساتھ آباد تھا۔ ان میں سر فہرست موزہ، جڑوڑ، ڈمبولی، دھوپ سڑی، دوسپور، تخت پور، جوڑا، موزہ، دیول، جرمیہ اور مدو گول کے گاؤں اور موزہ جات شامل ہیں۔ 1947 کی تقسیم کے بعد گرداسپور کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا تو ڈینگ جٹ قبیلے کو اپنی دیہات، زمینیں، جائیداد، مال مویشی سب چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی۔ اس طرح پورے قبیلہ اور برادری کا شیراز اور منتشر ہو کر پورے پنجاب میں پھیل گئے، مختلف علاقوں اور دیہات میں آباد ہو گئے، سوائے ان دیہات کے جو وسطی پنجاب کے غالباً 1900 کی آباد کاری میں سانڈر بار میں آباد ہو گئے۔ سانڈر بار، لائر پور، موجودہ فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جنگ کے دیہات میں سکونت اختیار کر لی۔ ناڑووال، سیالکوٹ، سرگودا، بلوال، خوشاب، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، سمندری، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بوجڑا، جنگ، ساہیوال، بہاڑی، بہاولپور، حاصل پور، چونا والا، بہاول نگر، چشتیاں، ہارون آباد، بگلوٹ گنج، منچن آباد، خانیوال، جہانیہ، مظفر آباد، چوک، منڈرا لیا، روڑی اڈا، فتح پور، رحیم یارحان میں مختلف دیہات میں آباد ہیں۔ ڈینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈینگ جٹ ایک زراعت پیشہ قبیلہ ہے، عمدہ زمینداری اور مال مویشی رکھنے کے ماہر ہیں۔ زراعت کے علاوہ کاروبار اور دیگر معزز پیشوں سے بھی وابستہ ہیں، جن میں محکمہ تعلیم، وابطہ، محکمہ زراعت، فوج اور دیگر محکموں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہو کر ملک و قوم کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے کی سیاست میں بھی اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ڈینگ جٹ اچھے وسائل کے مالک، مہمان نواز، تواضع پسند، جڑی اور جٹ روایت کے پاسدار ہیں۔ ڈینگ جٹ چودھری اور سردار کا لاحقہ یا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، جبکہ سرگودا خوشاب کے ڈینگ نام سے پہلے ملک لکھتے ہیں۔ چودھری باگا، چودھری بوٹا ڈینگ اس قبیلے کے نامور سردار جنگجو تھے، جنہوں نے گرداسپور خصوصاً دریائے راوی کے بیلے میں اپنے قبیلے کے دفاع میں بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ قبیلے کے بڑے بزرگوں سے ان کی بہادری کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں، اور پنجابی میں ان لڑائیوں کو واروں کی شکل میں گایا جاتا ہے، جو کہ قبیلے کے بانڈ اور میراثی گایا کرتے تھے، جن میں اونچے لمبے ڈینگ جٹ بہادر سرنے کی وار زبان زد عام تھی۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ آپ کو ڈینگ جٹ قبیلے کے بارے میں جو اس کی تاریخ، اس کے بارے میں معلومات ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔